گزارش یہ ہے خاموش کردگار رحمت پروردگار صاحب عز و وقار دو جہاں کے تاجدار آپ پر لاکھوں سلام رات دن اور صبح و شام سرگروہ انبیاء صدر بزم اتقیاء سرور اہل صفا شافع روز جزا آپ پر لاکھوں سلام رات دن اور صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس لیے کہ اس میں گرامی سن کرنے ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے دل میں پڑھیں زور سے نہ پڑھیں لیکن دل میں ضرور پڑھیں ریحان تیلی آپ کا اعلیٰ مقام آپ اماموں کے امام آپ ہیں خیر الانام آپ کا عالم تمام آپ پر لاکھوں سلام رات دن اور صبح و شام آپ سردار بشر آپ شاہ بحر و بر آپ ہیں رش کے قمر آپ ہیں انجم نگر آپ پر لاکھوں سلام رات دن اور صبح و شام آپ صدر بزم دین سرور اہل یقین سرگروہ مرسلین زینت خلد بری آپ پر لاکھوں سلام رات دن اور صبح و شام آپ پاکیزہ صفات پاک باز و عالی ذات آپ رمز کائنات جان من جانے حیات آپ پر لاکھوں سلام رات دن اور صبح و شام آگے آ جاؤ آگے بیلنس ہو جائے تیرا رحمت پروردگار صاحب عز و وقار دو جہاں کے تاجدار آپ پر رات دن رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم عذاب أليم بکریوا کہاں بیٹھا ہے؟ اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ رب العزت نے اپنا کلام اتارا اور اس پوری دنیا کو اپنی رحمت کا ایک نشان بنایا. قرآن کریم کی ہر آیت، قرآن کریم کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا رہا اور دیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہے، اللہ کی طرف سے برکت کو پانا چاہے، اللہ کی مغفرت سے مالا مال ہونا چاہے، ہر طرح کی سلامتی سے آباد رہنا چاہے، تو اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائے. یہ مبارک جلسہ، یہ مبارک مجلس اللہ کے کلام کی بنیاد پر قائم کی گئی. ہمارے بعض عزیز بچے اللہ کے کلام کے حافظ بنے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم قرآن بھی بنائے، حامل قرآن بھی بنائے. قرآن کریم کی برکتوں سے ان تمام کو مالا مال رکھے. اس پورے مدرسے کو اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکتوں سے آباد رکھے. اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے لیے قبول فرمائے. یہ قرآن کریم سے متعلق جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں وہ ہم سے جس سنجیدگی کے متقاضی ہوتے ہیں، ہم غور کریں کہ واقعی ہم اس طرح سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ سنجیدگی پائی جا رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر وہ سنجیدگی پائی نہیں جا رہی ہے تو بہت زیادہ فکر مندی کی بات. اللہ کا کلام بہت ہی غیرت مند کلام ہے جو اللہ کے کلام کی عزت کو سمجھتا ہے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے عظمتوں کے فیصلے، اس کے لیے عزت کے فیصلے، اس کے لیے رحمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ عزیز طلبہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ابھی جو بات پیش کی گئی کہ جو قرآن کریم حفظ کرتا ہے، اس میں صرف حفظ کرنے کی بات نہیں بلکہ اس میں قرآن کریم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس سے شدید درجے کو تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ایک والہانہ تعلق اللہ کے کلام سے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت وہ اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے. اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ خود اس حافظ قرآن، اس حامل قرآن، اس قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے کو اللہ رب العزت تاج پہنائے گا، تاج الوقار پہنائے گا. اس کے داہنے ہاتھ میں دوام کو دیا جائے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں بادشاہت کو دیا جائے گا. اللہ کی جنت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جو بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا اس کے لیے دائمی زندگی، اس کے لیے دائمی خوشخبری، اس کے لیے خاص قسم کی بادشاہت اللہ کی طرف سے طے ہے. خود قرآن کریم میں وہ بات کہی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم وہاں دیکھو گے اللہ کی جنت کو تو وہاں تم نعمتوں کے محتاج دیکھو گے، عظیم الشان بادشاہ کو دیکھو گے. ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، لیکن جو صاحب قرآن ہوگا، جو عالم قرآن ہوگا، جو قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھنے والا ہوگا، جو اسے بہت یاد کرنے والا، یاد رکھنے والا ہوگا، جو اسے شدید درجے تعلق رکھنے والا ہوگا، اسے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ دوام اس طرح کی زندگی عطا کی جائے گی اور وہ بادشاہت دی جائے گی. اور ان کے والدین کو جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہوگی اور وہ پوچھیں گے کہ پروردگار ہمارا اعزاز کس بنیاد پر ہو رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. تمہاری اولاد نے قرآن کریم کی تعلیم پائی، اس کی بنیاد پر تمہارا اعزاز ہو رہا ہے. اور خود وہ جو حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے، اسے تاج پہنایا جائے گا. اس کے ایک یاقوت کے سامنے بھی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اور پھر یہ سارا اعزاز جب ہوگا تو پھر قرآن کریم ہی آئے گا اور وہ ان سے کہے گا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ میں نے تمہیں راتوں کو جگایا تھا اور میں نے تمہیں دن میں پیاسا رکھا تھا.
پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فضیلتیں ملتی ہیں وہ یوں ہی نہیں ملتی ہیں، اور صرف القاب اور آداب وغیرہ بانٹنے کی کیفیت نہیں ہے، وہ ذمہ داریاں ادا کی جائیں گی تو اللہ کی طرف سے وہ فضائل عطا ہوں گے۔ تو یہاں جو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے، اس میں یہ دو باتیں خاص طور پر کہی گئی ہیں، ہر حافظ کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے کے لیے، ہر قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے، کہ وہ راتوں کو اللہ کے کلام سے زندہ کرے، راتوں کو آباد کرے، وہ اللہ کے لیے تہجد پڑھنے والا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے والا، اللہ کے دربار میں آنسو بہانے والا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، خود فرمان الہی ہے کہ رات کا قیام انسان کے دل کو بہت زیادہ راؤنڈ دیتا ہے، اور انسان کے دل کو اس طرح موافق بنا دیتا ہے کہ اللہ کے کلام کی موافقت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضیات سے موافقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی اور پکی بات نکلتی ہے، درست ترین باتیں وہ کرنے والا بنتا ہے، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو عام کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرے کہ اللہ کے کلام کو لے کر دن میں دوڑ دھوپ کرنے والا، اللہ کے کلام کو پہنچانے والا، اللہ کے پیغام کو عام کرنے والا، اس کے لیے بھوک برداشت کرنے والا، اس کے لیے پیاس برداشت کرنے والا، اگر اس طرح کی نوبت آ جائے تو ان تمام چیزوں کو قبول کرنے والا، ان کو مرحبا کہنے والا وہ بن جائے، لیکن اللہ کے کلام کی ذمہ داریوں کو وہ کبھی فراموش نہ کرے۔ یہ اللہ کے کلام کا تقاضا ہے، اور یہ تقاضا تمام سے ہے، حضرات علماء سے ہے، حضرات حفاظ سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے بھی ہے۔ تمام جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ایک پیغام سن کر جائیں، وہ ایک امانت لے کر جائیں کہ اللہ کا کلام صرف چند حفاظ کے لیے، چند علماء کے لیے، مسجد کے ائمہ کے لیے، مؤذنین کے لیے، کچھ دینداروں کے لیے ہی نہیں اترا ہے، سب کے لیے اترا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، تمام انسانوں کے لیے اتاری، تمام انسانوں کے لیے اتاری، صحیح صحیح اتاری۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں۔ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها۔ اس کتاب کے اتارے جانے کے بعد اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو اپنے لیے پاتا ہے، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اللہ کا پیغام پہنچا چکے، اللہ کے کلام کو حرفاً حرفاً پڑھ کر سنا چکے، اس پر عمل کر کے دکھا چکے، انگلی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا سکھا چکے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہدایت ہمارے سامنے پھیلا دی ہے اس ہدایت کی ہم کتنی قدر و قیمت اپنے دل میں سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کس قدر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ اور اللہ رب العزت سب سے پوچھے گا، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں، جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اور آپ کی امت میں شامل ہونے کا شرف رکھنے والے، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے، آپ کی پوری قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور اے انسانوں تم تمام سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا۔ ہم نے وہ کلام اتارا تھا، ہم کسی کو خط بھیجتے ہیں، بار بار اسے پوچھتے، ہم تو خط کا زمانہ نہیں رہا، لیکن جب خطوط بھیجے جاتے تھے ہمارا خط ملا یا نہیں ملا، اسے پڑھا یا نہیں پڑھا، اسے سمجھا یا نہیں سمجھا، اور جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خط کی بڑی قدردانی کی گئی تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے پورا کلام اتارا، یہ فرماتے ہیں اتارا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بہت ہی عزیز ترین کتاب ہے، انتہائی باوقار کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل اس کتاب کے نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، زبردستی کوئی اس کتاب کو بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا، مکاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اگر کوئی اس کلام پر اثر انداز ہونا چاہے نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف سچا، اس کا ایک ایک نقطہ اپنی جگہ پر، اس کی ایک ایک آیت اپنی جگہ اٹل، اس کا فرمان اپنی جگہ سچا، اسے بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کلام اتارا گیا۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم نے اس
اس کی اوقات کتنی سمجھی، ہم نے اس کے ساتھ کون سا معاملہ کیا، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا۔ جو اللہ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، جو مرد تیار ہے، جو عورت تیار ہے، جو بچی تیار ہے، جو بچہ تیار ہے، جو حافظ قرآن تیار ہے، جو عالم دین تیار ہے، وہ مبارک ہے۔ اگر اس کا جواب ہم سے بن نہ پڑا، ہم اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہم نے اپنی کتاب اتاری تھی، تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، یہ سوال ہوا اور ہم جواب نہیں دے سکے، تو پھر ہم جو ہے آخرت کے نہیں رہیں گے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ٹھوکروں پر رکھ کر ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ اپنا فضل فرمائے، لیکن دین خوابوں کی بنیاد پر نہیں چلے گا، دین خیالات کی بنیاد پر نہیں چلے گا، دین امیدوں اور آرزوؤں کی بنیاد پر نہیں چلے گا، دین سچی حقیقتوں کا نام ہے۔ ان حقیقتوں کو فیس کرنا سیکھیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا سیکھیے۔ اللہ کا کلام ہمارے لیے رحمت بھی ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے بشارت بھی ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے خدمت بھی ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے عزت بھی ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے رفعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مستقل متعدد انداز سے اپنے کلام کا تعارف کروایا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کب حاصل ہوں گی؟ اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہماری ذمہ داریاں کھولتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ نے اپنے کلام کے تعلق سے جا بجائے باتیں ارشاد فرمائی، اسے پڑھا جائے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی تم سے میسر ہو، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہو، اللہ کے کلام کو پڑھا کرو۔ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں کو اللہ کے کلام سے آباد رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ سوچنے کی چیز ہے۔ ابھی ہمارے رفیق محترم مولانا سعید الزماں صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، مختصراً وہ باتیں کہی گئی، لیکن کس قدر ہمارے لیے عبرت انگیز باتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحت آمیز باتیں ہیں۔ ایک نصیحت، ایک پیغام ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ عزت کا رہے گا، اللہ کے کلام کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ پڑھنے پڑھانے کا رہے گا، اللہ کے دین کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ وقار کا رہے گا، ہم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آج تک اللہ کے دین کو اختیار کر کے نہ کوئی اللہ کا بندہ نہ کوئی اللہ کی بندی کبھی ذلیل ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین عزت ہے، اللہ کا دین شرف ہے، اللہ کا دین بلندی ہے، اللہ کی شریعت اللہ کی رحمت کو لے کر اتری ہے۔ ہم اگر بلند ہونا چاہتے ہیں، ہم اگر باعزت بننا چاہتے ہیں، ہم اگر واقعی اللہ کی نگاہوں میں باوقار بننا چاہتے ہیں، ہمیں کلام الہی کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام اپنے کلام کے بیان کیے ہیں، اور مختلف الفاظ میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے تقاضے بیان کیے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے ہم نے اس کلام کو نازل کیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس قرآن کو اے لوگوں، اے انسانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے انسانوں، اس قرآن کو جو بھی تم سے میسر ہو، اس قرآن کو پڑھتے رہو۔ اور تلاوت کے تعلق سے تو اس قدر باتیں کہی گئی ہیں مختلف انداز سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ بتایا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں، وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، انہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم ہیں۔ اللہ نے کلام آپ پر اتارا، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں اللہ کی کتاب کی، ان کو سکھاتے ہیں خدمت کی باتیں۔ یہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اترا، پڑھائے جانے کے لیے اترا، تلاوت کرنے کے لیے اترا۔ بار بار اس چیز کا حکم دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، تو گویا آپ کے توسط سے پوری امت کو حکم دیا گیا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنا رہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا فرما بردار تھا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نمازوں کو قائم کرتے رہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی سے روکتی ہے،
ہر طرح کے منکرات سے روکتی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور کھلا خرچ کرتے ہیں، کبھی خفیتاً خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بار اس کی تاکید کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب و روز قرآن پڑھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب و روز اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے۔ خود مشرکین کہا کرتے تھے وقالوا اساطیر الاولین کتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ مشرکین قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ تو اگلوں کی باتیں ہیں جس کو اس نبی نے لکھوا لیا ہے، اور وہ کلام ان کے سامنے صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ ان کا وہ الزام اپنی جگہ پر، لیکن ان کا وہ اعتراف تھا کہ اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شب و روز پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سنا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا۔ اس کے لیے جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے لیے تبلیغ کا لفظ بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو چیز آپ پر اتاری گئی ہے اسے آپ پہنچائیے، گھر گھر پہنچائیے، تمام لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اس کے لیے انذار کا لفظ بھی کہا گیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، اور جہاں تک اللہ کا کلام پہنچے میں سب کو ڈراتا چلا جاؤں۔ اس کے لیے تذکیر کا لفظ کہا گیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کے ذریعے سے ڈرائیے ان لوگوں کو جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ صحابہ کرام مسلمانوں کی مجلس ہی میں نہیں، مشرکین کے پاس جا کر اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا۔ اس آیت میں بات کہی گئی جب اللہ کے آیات سنایا کرتے تھے تو بعض جو لوگ اللہ کے کلام کو مانتے نہیں ہیں ان کے اندر ان کے چہروں کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ان پر حملہ ہی کر دیں جو لوگ ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے۔ لیکن اس سے یہ تو ثابت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ کرام جگہ جگہ جا کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، اس چیز کو مان لیجئے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس پان چبانے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس چائے پینے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اور دوسری فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، کس قدر ہم پست ہو چکے ہیں، کس قدر ہم ذلت کے گڈھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کی تربیت خود کرنے والے بن جائیے، اور اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر لگا دیجئے۔ صرف امیدیں کرنے سے، صرف آرزویں کرنے سے کہ ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو، یہ ہو تو کتنا اچھا ہو، صرف آرزویں کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، وہ اسباب اختیار کیجئے، اچھے اسباب اختیار کریں گے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ صرف امیدوں میں لگے رہیں گے، امیدیں تو صرف ایسے ہی رہتی ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ ان لوگوں کی اے مسلمانوں تمہاری امیدوں کی کوئی حیثیت نہیں، اہل کتاب کی امیدوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، کوئی امیدوں میں ایسے ہی مبتلا رہے اور الٹے سیدھے کام بھی کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا، جو بھی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ نہ کوئی کارساز پائے گا نہ کوئی مددگار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے عمل کرنے کے لیے بنائی ہے، صحیح عقیدہ اختیار کرنے والے ہم بنے اور صحیح طور پر عمل کرنے والے بنے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ انسانوں تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے
کام کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے؟ وہ کام کیا ہم سے ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے گھرانے واقعی اللہ کے کلام کے مطابق جگمگا رہے ہیں؟ کیا ہم اچھے کام کر رہے ہیں؟ کیا نمازوں کے تعلق سے ہمارے اندر اسی طرح کی کیفیت ہے جس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی، اپنے محبوب کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، اپنی بچیوں کی تربیت کے تعلق سے کیا ہمارے وہی جذبات ہیں، یا ہم نے دنیا کے جتنے کام ہیں ان کو ایک حقیقی کام سمجھا؟ 10 روپے کا فائدہ بھی اگر کہیں مل رہا ہو، چاہے جتنی لمبی لائن لگانی پڑ جائے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں تو ہوا کریں، لیکن ہمیں کچھ پیسے مل رہے ہیں، لیکن جہاں معاملہ اللہ کے دین کا ہے، جہاں معاملہ اللہ کی شریعت کا ہوتا ہے، جہاں معاملہ نمازوں کا ہے، جہاں معاملہ اولاد کی تربیت کا ہے، جہاں معاملہ اللہ کی کتاب کو سینے سے لگانے کا ہے، جہاں معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی آنکھوں کا نور بنانے کا ہے، اپنے دل کا سرور بنانے کا ہے، ہر انسان ٹٹولے اپنے آپ میں غور کرے، کیا اس کے اندر وہی طرف پائی جا رہی ہے؟ کیا اس کے اندر وہی جذبہ پایا جا رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے دین کے تعلق سے دیوانہ وار اللہ کے دربار میں آ کر گر پڑنے کے لیے تیار ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ کے کلام سے ان کو ایسا تعلق تھا، اس طرح کا مزہ ان کو ملتا تھا، ایسی شدید ترین محبت تھی، جب بھی رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی وہ اللہ کے دربار میں گر پڑتے تھے، خروا سجدا وبکیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور اللہ کے سامنے گر پڑ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا، وہ کلام اور اس کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں کی برسات کر رہی تھی، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اللہ کے کلام کی وہ عظمت تھی، جن لوگوں نے عظمت سمجھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتوں کی انتہا تک پہنچا دیا، اور جن لوگوں نے عظمت نہیں سمجھی وہ دنیا کے کوڑے خانے کی نظر کر دیے گئے، ان کی نہ کوئی حقیقت رہی، نہ ان کا کوئی افسانہ باقی رہا۔ آج بھی اللہ کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت ہمیں دعوت دیتا ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اولئک یدعون الی النار۔ اللہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے، مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے، وہ سب کے سب میں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہر کوئی اہل اسلام سے اسلام کو چھیننا چاہتا ہے اور رنگا رنگی کے ساتھ اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ رنگ برنگی دنیا سامنے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگ برنگی دنیا بنایا تاکہ انسانوں کا امتحان لے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اپنا ایمان کھو دے، اپنے اخلاق کھو دے، اس لیے تاکہ ہم انسانوں کا امتحان لیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ان کو جانچیں، ان کو پرکھیں، عمل کرنے کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی زینت کے پیچھے وہ نہ پڑے۔ اولئک یدعون الی النار، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جس عنوان سے آئیں، جس شکل میں بھی آئیں، جس طرح سے آئیں، ہم ان کو جوتی کی نوک پر رکھنے والے بن جائیں، ہم ان کی طرف مائل ہونے والے نہ بنیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، ایک راحت کی شریعت، ایک آرام کی شریعت، ایک اطمینان کی شریعت، تقوی کی شریعت، پاکیزگی کی شریعت، ایک صاف ستھری شریعت اللہ نے دی۔ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم پر توجہ فرمائے اور تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور جو لوگ شہوتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو لوگ بے حیا ہیں، جو لوگ بد کردار ہیں، جو لوگ غلاظت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر زبردست طریقے سے ان کے پیچھے لگ جاؤ اور اپنا سب کچھ کھو دو۔ یہ تو جنگ چلتی رہے گی اور ہمیشہ چلتی رہے گی، مسئلہ ہمارا اپنا ہے، ہم کیوں دوسروں سے متاثر ہونے والے بنے؟ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے پاس اللہ کی شریعت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ
علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، کیسے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، اللہ رب العزت کی کتاب الہی کی آیات، اللہ کی ہدایات، یہ ساری اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود اگر تم کفر کی طرف مائل ہو رہے ہو تو تم سے بڑھ کر نکما، تم سے بڑھ کر ناکارہ، تم سے بڑھ کر بد نصیب اور تم سے بڑھ کر واہیات کوئی نہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا، جس نے اللہ کو مان لیا اور جس نے اللہ رب العزت پر اعتماد کر لیا، جس نے اللہ کے سہارے کو تھام کر اپنے لیے حفاظت کا دروازہ کھول لیا اور جو محفوظ بن گیا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیا گیا، اسے صحیح راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ اللہ کی طرف سے شب و روز یہ دعوت دی جا رہی ہے، اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ بلا رہا ہے اپنی جنت کی طرف، اللہ بلا رہا ہے اپنی مغفرت کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور چاہتا کسے ہے؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دینی جو باتیں ہیں، دینی مواعظ ہیں، دین کی باتیں ہیں، بس ایسی عام سی باتیں ہیں، اس کے تعلق سے بے پرواہی کی کیفیت ہوتی ہے، ان کے لیے کبھی ہدایت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تقویٰ، ان کو مرحمت فرماتا ہے۔ اللہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ہم اس کار کو قبول کریں اور اللہ کی طرف دوڑتے جائیں۔ جو اللہ کی طرف ذرا سا آگے بڑھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اذا تقرب الی عبدی بشبر تقربت منہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا ولئن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ کتنی وسیع اللہ کی رحمت ہے، ہم کس کونے میں جا کر پڑ چکے ہیں۔ انسان غور کرے، بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ، باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی کشادگی مع سینے کی چوڑائی، میں اس طرح اس کے قریب آتا ہوں، وہ چل کر میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت عام ہے، ہم نے اللہ کی رحمت کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے اللہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہا۔ اللہ نے اپنے کلام میں صاف یہ بات ارشاد فرمائی، کسی برادری کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اور عالم ہو یا کم علم ہو، جو بھی اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ فرمان الہی ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، جو بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا سکتا ہے۔ اور بعض آیات میں یہ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ فلاں کو فلاں کے یہاں بڑا مقام حاصل ہے، ہر انسان اللہ کے نزدیک اونچے سے اونچا مقام پا سکتا ہے، شرط یہ ہے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وہ قسم کھا لے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، حالات تیزی کے ساتھ بدلتے رہے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کے کام اثر انداز ہوں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کے کام ثمر آور ہوں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کے کام نتیجہ خیز ہوں گے۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھے جائیں، پورا اللہ کا کلام پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کلام اترا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر بہادری پیدا ہو، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ قل نزلہ روح القدس من ربک لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو جبریل علیہ السلام نے اس پاکیزہ فرشتے نے اتارا، آپ کے رب کی طرف سے اتارا،
لے کر آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام، لیکن کلام اللہ کا، باتیں اللہ کی، قرآن اللہ کا کیوں اتارا گیا؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ایمان والوں کو یہ کلام مضبوط کرے، طاقتور کرے، ان کے اندر استحکام پیدا کرے، ان کو قوت عطا کرے۔ اور یہ کلام ہدایت بھی ہے، یہ کلام رحمت بھی ہے، یہ کلام بشارت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ رسولوں کے قصے بیان کیے گئے، ان قصوں کو پڑھا جائے۔ کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا رسول بزدل نہیں تھا، سب کے سب بہادر تھے، ہمت والے تھے۔ کوئی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ایسا نہیں تھا کہ وہ کاموں میں کوتاہی کرے۔ وہ سب کے سب آنکھوں والے، وہ سب کے سب ہاتھوں والے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے والے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے، آپ پڑھ کر سنائیے ہمارے بندوں کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، اسحاق کا تذکرہ، یعقوب کا تذکرہ علیہ السلام۔ وہ تمام انبیاء، ان انبیاء کا نام لے کر تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے بھی تھے، یہ آنکھوں والے بھی تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرنے والے اور خوب سوچنے والے، غور کرنے والے، تدبر کرنے والے، حالات کو سمجھنے والے۔ قرآن کریم ہمیں بھی دعوت اسی چیز کی دیتا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے یہ واقعات ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس قرآن میں، اس سورت میں سچی باتیں آ چکی، نصیحت کی باتیں آ چکی، مومنین کے لیے یاد دہانی کی باتیں آ چکی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ صاف صاف کہہ دیجئے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کہ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تم جو کرنا چاہو کرو، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے جو بھی کرنا چاہو، ایک حد تک وہ کام چل سکتا ہے۔ انا عاملون، کام ہم کریں گے، اہل حق کام کریں گے، اللہ کے نیک بندے کام کریں گے، سچائی کی بنیاد پر اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو نتیجہ خیر ثابت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو برگزار لانے والے کام بنائے گا، اس لیے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز برباد ہو کر رہے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے ان کاموں کے جن کاموں سے اللہ کی رضامندی چاہی گئی ہو۔ ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بنے، اللہ کے کلام کی خدمت کرنے والے بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بنے، پھر ہم سب سے کہہ سکتے ہیں اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے جو بھی کرنا چاہو کرو، انا عاملون، ہم کام کریں گے، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔ معلوم ہو جائے گا کس کا انتظار رنگ لایا اور کس کا انتظار اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا غیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو حالات کو دیکھ کر کچھ حالات کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ حالات کا پابند نہیں، وہ حالات کا خالق ہے، وہ حالات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر اللہ والے بنیں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بنیں گے، لازمی بات ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں ہوتے چلے جائیں گے۔ حالات کو بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بات طے فرما دی ہے، جو بھی عزت چاہتا ہے تو اللہ رب العزت سے عزت چاہے، وہ زبان کا اچھا ہو، وہ عمل کا اچھا ہو، تو اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے جتنے لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کی ساری تدبیروں کے تار کو بکھیر دیے جائیں گے اور وہ سب کے سب برباد ہو کر رہیں گے، اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ کام عزت کے ساتھ، رفعت کے
साथ, शान और शौकत के साथ हमेशा बाकी रहेगा। मन कान युरीदुल इज़्ज़ा फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअहु वल्लज़ीना यमकुरूना सय्यिआत लहुम अज़ाबुन शदीद व मकरु उलाइका हुवा यबूर। जो भी इज्जत चाहता है, कुरान करीम कह रहा है, वो सुन ले कि सारी इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं। और इज्जत पाने का तरीका क्या है? इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, साफ सुथरी बातें अल्लाह की तरफ ऊपर को चढ़ती हैं। साफ सुथरी बातों का मरकज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे सच्चा कलीमा है। इस कलीमे की बुनियाद पर हर बात कही जाए, इस कलीमे की बुनियाद पर हर बात सोची जाए, और अच्छे काम उन बातों को और ऊपर उठाते हैं, और साफ सुथरी बातें अच्छे कामों को और ऊपर उठाते हैं। इसी कलीमे की बुनियाद पर अच्छा काम किया जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने के लिए किया जाए। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिह अहदा। जो भी अपने रब से मुलाकात का मुतमन्नी है, जो ये चाहता है कि बाइज़्ज़त अल्लाह के दरबार में हाज़िरी हो, तो वो नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअहु। अच्छी बातें अल्लाह की तरफ उरूज करती हैं और अच्छे काम उनको और ऊपर की तरफ पहुंचा देते हैं। फिर अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई, वल्लज़ीना यमकुरूना सय्यिआत लहुम अज़ाबुन शदीद। जो लोग बुरी बुरी तदबीरें कर रहे हैं, जो लोग बुरी बुरी साजिशें रच रहे हैं, उनके लिए सख्त तरीन अजाब भी होगा और उनकी सारी चालें बर्बाद करके रख दी जाएंगी। ये अल्लाह का वादा है। किसी की चाल का कामयाब होना उसका कमाल नहीं, हमारी कमजोरी है। हम अल्लाह के कलाम को सही तरीके से अक्स करने वाले बने और अपनी जिंदगी को इंतहाई साफ सुथरी जिंदगी बनाने वाले बने, दियानतदारी के साथ जिंदगी बसर करने वाले बने, अमानतदारी के साथ जिंदगी बसर करने वाले बने। इबादत के अंदर इखलास हो, मसाजिद आलीशान बनाई जाए, बहुत बेहतर, लेकिन अपनी इबादत को भी आलीशान इबादत बनाने की कोशिश करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी मदद फरमा अपना जिक्र करने पर, अपना शुक्र अदा करने पर और अपनी बेहतरीन इबादत करने पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को डराया और ये बात इरशाद फरमाई, सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो खुशू उठा दिया जाएगा, वो खुलूस, वो इखलास, वो दर्दमंदी, वो सच्चाई, इस तरह की चीजें इबादत से उठाई जाएंगी। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हत्ता ला तकादु तरा खाशिअन, यहाँ तक कि तुम किसी खुशू रखने वाले को, किसी इखलास रखने वाले को नहीं पाओगे। अल्लाह का फज़्ल करम है, अभी वो ज़माना नहीं आया, लेकिन हमारी कोशिश ही होनी चाहिए हम इखलास के साथ इबादत करने वाले मस्जिद में जाएं, सच्चाई के साथ इबादत करने वाले, दुआएं करने वाले, सही अल्लाह की बंदगी करने वाले हम बने। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई, सबसे पहले मेरी उम्मत में जो चीज़ उठाई जाएगी वो अमानतदारी उठाई जाएगी। आज देखा जाए किस कदर खयानतें आम हैं, कमाई में खयानत, घरेलू जिंदगी में खयानत, मियाँ बीवी में खयानत, बाप बेटे में खयानत, माँ बेटी में खयानत। गरचे वो ज़माना पूरे तौर पर नहीं आया, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हर मामले में हम दीनदार बनेंगे, दियानतदार बनेंगे, अमानतदार बनेंगे। तिजारत करेंगे तो पूरी दियानतदारी के साथ, घर चलाएंगे तो दियानतदारी के साथ, औलाद की तरबियत करेंगे तो दियानतदारी के साथ, स्कूलों में पढ़ाएंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे दियानतदारी के साथ, कुरान करीम हिफ्ज़ करेंगे दियानतदारी के साथ, उस पर अमल करने का जज्बा रखेंगे दियानतदारी के साथ। हर चीज़ में हम अमानतदारी को पेश नज़र रखेंगे, तब कहीं जाकर अल्लाह की मदद भी आएगी, अल्लाह की तरफ से हिमायत भी होगी, अल्लाह की तरफ से तरफदारी भी होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से डराया है, मेरी उम्मत में सबसे पहले जो चीज़ उठाई जाएगी, एक तरफ खुशू की बात इरशाद फरमाई, बज़ाहिर उसका ताल्लुक इबादत से है, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की बात कही, बज़ाहिर उसका ताल्लुक हमारी तिजारतों से, हमारे लेन देन से, हमारे माली मामलात से, हमारी जितनी भी जो एक आम जिंदगी है वो हमारी मुआशरत से, हमारे अखलाक से, उन तमाम चीज़ों से इस चीज़ का ताल्लुक है। हम बहुत अमानतदार बनेंगे, एक पैसे के ताल्लुक से भी हम बहुत ज़्यादा फिक्र रखेंगे, हराम का कोई लुक़मा नहीं आएगा, हराम का कोई पैसा नहीं आएगा। जो भी हम कमाएंगे हलाल कमाएंगे, चाहे सूखी रोटी खाने की
नौबत आ जाए, चाहे चावल के उबले हुए दाने वो नमक के पानी में डालकर खाने की नौबत आए, लेकिन जो पेट में जाएगा वो हलाल जाएगा, ये हम तय कर लें, ये होगा तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा होगा, और अल्लाह का शुक्र अदा होगा तो अल्लाह की इबादत होगी। हराम खाकर कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता, और जब शुक्र अदा नहीं हो सकता तो अल्लाह की इबादत भी नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो साफ सुथरा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है वो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करते हो, अपनी औलाद के ताल्लुक से हम ये तय कर लें, चाहे फाके करने पड़ जाए, लेकिन हम उनकी तरबियत करेंगे कुरान की बुनियाद पर, हम उनकी तरबियत करेंगे ईमान की बुनियाद पर, हम उनकी तरबियत करेंगे नमाजों की बुनियाद पर, हम उनकी तरबियत करेंगे मसाजिद की बुनियाद पर। जो अल्लाह के बंदे अल्लाह के कलाम से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ने उनको अपने घर वाला कहा है। ये सारी चीजें चूंकि बहुत ज्यादा बयान की जाती हैं, इसकी वजह से बसा औकात उसकी अहमियत दिल में नहीं रहती। अल्लाह के घर वाला होना कितना बड़ा शरफ है, कितनी बड़ी इज्जत है। आदमी को अपने घर वाले कितने अजीज होते हैं, और वो शख्स जो अल्लाह का घर वाला बन गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस कदर महबूब होगा, कितना पसंदीदा होगा। इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खासतुहु। बेशक इंसानों में कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह के घर वाले हैं, जो कुरान करीम से वाबस्ता हैं, वो अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के खासुल खास लोग हैं। इन्नमा उम्मारुल मसाजिद हुम अहलुल्लाह। जो मस्जिदों को आबाद करते हैं वो अल्लाह वाले हैं। ख़वातीन अगर अपने घरों को अल्लाह की इबादत से आबाद करेंगी, वो सब की सब अल्लाह वालियाँ बनेंगी। मर्द मस्जिदों को आबाद करेंगे, अपने घरों की आबादी से बढ़कर अल्लाह के घर को आबाद रखने की फिक्र करेंगे, वो अल्लाह वाले भी बनेंगे और अल्लाह ताला उनके घरों को कभी बर्बाद नहीं करेगा। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। इन दो बुनियादों पर मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, घर के बड़ों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये तय कर ले कि हम अपने औलाद की तरबियत कुरान की बुनियाद पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की बुनियाद पर, और कुरान जब भी कहा जाएगा उसमें तमाम अहादीस खुद ब खुद शामिल मानी जाएंगी, जिससे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शारिह कुरान थे, कुरान की तशरीह करने वाले, कुरान को बयान करने वाले, कुरान को आम करने वाले, चलता फिरता कुरान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहादीस खुद ब खुद आ गई। कुरान जब कहा जाएगा हुब्बे रसूल खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। कुरान जब कहा जाएगा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का तज़किरा खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएगा। तो जो भी कुरान करीम को मजबूती से पकड़ते हैं, और मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या है, उसकी तिलावत की जाए, इंसान वक्त तय कर ले, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी, फिर वापस घर आकर अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाएगी, फिर चलते फिरते भी तिलावत की जाएगी। जो सूरतें याद हैं उन सूरतों को पढ़ा जाएगा, दिल में नूर बनकर वो सारी तिलावतें जगमगाया करेंगी। अल्लाह के कलाम की आयतें दिल में जगमगाएंगे, लेकिन तिलावत का माहौल बनाइए, अपने औलाद को इसका आदी बनाइए। जो भी लोग अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़ते हैं, इसमें तिलावत करना, उसको याद करना, उसको अच्छी आवाज से पढ़ना। जिस तरह बात कही गई कि सबसे अच्छी आवाज पर सबसे बड़ा और सबसे पहला हक अल्लाह के कलाम का है, फिर उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो नाते कही जाती है वो है। किसी को अल्लाह ने अच्छी आवाज दी, वो गाने गाता है, वो गज़लें गाता है, और अल्लाह के कलाम की तिलावत नहीं करता, वो नाशुक्रा है, अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है। जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उन तमाम सलाहियतों को अल्लाह के लिए वक्फ कर दीजिए, अल्लाह के कलाम के लिए वक्फ कर दीजिए, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दीजिए। जिस किसी को ज़िहानत मिली हो वो उस ज़िहानत को बंदगान खुदा के फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला बन जाए। जो भी सलाहियत है उस सलाहियत को सिर्फ तिजारत न बनाइए, उस सलाहियत को सिर्फ पैसे लेने या पैसे लूटने का नौज़ुबिल्लाह जरिया न बनाया जाए। बंदगान खुदा के साथ एहसान किया जाए, और सबसे बढ़कर अल्लाह के कलाम के साथ हमारा मामला इज्जत का, ताज़ीम का, तकरीम का, अमल का, तिलावत का, अच्छी आवाज से पढ़ने का। फिर अल्लाह तौफीक दे तो उस कलाम को समझने की कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे तो उस पर अमल करें, उसकी एक एक आयत पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने जो बात कही है, जहाँ कहीं भी अल्लाह ने युहिब्बुका लफ्ज़ कहा है, उलमा से जाकर पूछ लें
किन किन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। उसी वक्त तय कर लें, हम लोगों पर एहसान करने वाले बनेंगे, हम एहसान लेने वाले कम बनेंगे, एहसान करने वाले, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हम बनेंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। हम तय कर लें कि अव्वल तो गुनाह नहीं होंगे, अगर गुनाह हो भी गया फौरी तौर पर हम तौबा करके अपने आप को पाक साफ कर लेंगे। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। हम तय कर लें, हमारा बदन भी पाक होगा, हमारा लिबास भी पाक होगा, हमारा दिल भी पाक होगा, हमारी निगाहें भी पाक होंगी, हमारे आज़ा भी पाक होंगे, हमारी कमाई भी पाक होगी, हमारा घराना भी पाक होगा। हम अपने औलाद की तरबियत पाकीज़गी की बुनियाद पर करेंगे, इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत करता है। वल्लाह इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, ये बात आयत में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला मुत्तक़ीन से मोहब्बत करता है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हम ये तय कर लें, हम तक़वे की जिंदगी बसर करेंगे, हम पाकीज़गी की जिंदगी बसर करेंगे, हम खौफ खुदा से मामूल जिंदगी बसर करेंगे, हम दिन के उजालों में भी अच्छे रहेंगे, रात के तन्हाइयों में तो कोई हमें देखने वाला नहीं, हम हैं, इंटरनेट है, हम हैं, मोबाइल है, उस वक्त भी हम पाकीज़ा तरीन इंसान बनेंगे और पाकीज़गी की जिंदगी बसर करने का अज़्म करेंगे, खौफ खुदा पर मबनी हम जिंदगी बसर करेंगे। जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने कलाम में युहिब्बु का लफ्ज़ कहा है कि अल्लाह मोहब्बत करता है, हम उलमा से पूछ कर उस तरह अपनी जिंदगियां बनाएंगे। और जहाँ अल्लाह ने ला युहिब्बु कहा है, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता है, यानी नफरत करता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, अल्लाह ताला को नफरत है खयानत करने वाले से, जो बहुत ज्यादा खयानत करता है, नाशुक्रगुजार से। हम तय कर लें, किसी किस्म की नाशुक्री हम नहीं करेंगे, हर नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे, कम से कम मिले या ज्यादा से ज्यादा मिले, जो हमें मिल रहा है हमारा कोई हक नहीं बनता था अल्लाह पर, अल्लाह का फज़्ल है, अल्लाह का एहसान है, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, खयानत की जिंदगी बसर नहीं करेंगे, बेवफाई बदअहदी और गद्दारी की जिंदगी बसर नहीं करेंगे, मुनाफिकाना और चालबाजी की जिंदगी हम बसर नहीं करेंगे, सच्ची जिंदगी बसर करेंगे। हम जाहिर में भी सच्चे होंगे, बातिन में भी सच्चे होंगे। अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। हम ये तय कर लें, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने बसने में, सफर करने में, जिंदगी के तमाम मामलात में इत्तिदाल की जिंदगी बसर करेंगे, पैसों को बर्बाद नहीं करेंगे, पैसों को नहीं उड़ाएंगे, जो अल्लाह ने पैसे दिए हैं उनका सही मसरफ तलाशेंगे और सही जगह खर्च करेंगे, सही तरीके से कमाएंगे और सही जगह खर्च करेंगे। दो सवाल हर एक से होंगे कि पैसा कहाँ से कमाया था और कहाँ खर्च किया था। इसके ताल्लुक से हमें तय करने कि हम इसराफ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मुफ्सिदीन को पसंद नहीं करता। हम बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे, हम हसद नहीं करेंगे, हम तकब्बुर नहीं करेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम दो चाहने वालों के दरमियान फसाद बर्पा नहीं करेंगे, हम चाहने वालों के दरमियान आग लगाने का काम नहीं करेंगे। जहाँ इख्तिलाफात हैं हम इस्लाह का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जो कौम, जो बस्ती लोगों को जोड़ने का काम करती है उस पर कभी अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। आपका रब जबरदस्ती किसी भी बस्ती को या इलाकों को हलाक नहीं करेगा जब तक वहाँ के रहने वाले इस्लाह का काम करते रहेंगे। हम इस्लाह का काम करने वाले, लोगों को जोड़ने वाले, दिलों को जोड़ने वाले, और जब शुरुआत करेंगे हम अपने घर से, अपने पड़ोसियों से हम शुरुआत करेंगे। हमारा पड़ोसी हमसे कभी नाराज न रहे, हमारी तरफ से ihसान का मामला होगा। खैरुल जिरानी इंदल्लाह खैरुहुम लिजारिह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के नजदीक वो है जो अपने पड़ोसी के आप में सबसे बेहतर हो। और बेहतर होना सिर्फ उनको हदाया पहुंचाना और खाने पीने की चीजें उन तक पहुंचाना ही नहीं है, ये भी बहुत ही बेहतरीन काम है। हम अपने पड़ोसियों का जायजा लें, कौन तालीम से महरूम है, कौन दीन से महरूम है, कौन अखलाक से महरूम है, कौन किस तरह की खराबी में मुलव्वस है। हम चुपके से उसके पास जाएंगे, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। चुपके चुपके जो काम किए जाते हैं, काना फूसी की चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत ज्यादा सरगोशियां अल्लाह को पसंद नहीं है। इन्नमा नजवा मिन शैतान, सरगोशियां ये शैतानी काम है। लेकिन लोगों की इस्लाह करने के लिए चुपके चुपके वो काम करना अल्लाह को पसंद है। जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन लोगों की इस्लाह
اللہ کے غرض سے اگر وہ کام کیا جائے وہ بات بھی اللہ کو پسند ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بہت زیادہ خیر نہیں ہے. ہاں جو بھلائی کا حکم دے، جو صدقے کا حکم دے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے گا، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. چپکے چپکے کام کیے جائیں اور جو شخص بھی اس طرح کے کام کرے گا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم اسے عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کریں گے. ہم اچھے پڑوسی بنیں. دیکھیں پڑوسی کے پاس کس چیز کی کمی ہے اور وہ صلاحیت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. ان کے اولاد کی تعلیم و تربیت کے ہم فکر کرنے والے بن جائیں. ہر پڑوسی اگر دوسرے پڑوسی کے ساتھ یہ کام کرے گا پورا محلہ سوار اٹھے گا، پورا علاقہ اس کے اندر ایک سج دھج پیدا ہو جائے گی. اور یہ علاقہ تو وہ ہے جس طرح کی بات کہی گئی. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے کے تھے. ان کے تمام کارنامے ایک طرف جو اللہ نے ان کو شہرت دی، جو اللہ نے ان کو عزت دی، اور کام تو تھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ان کو عظیم شہرت ملی، جو عزت ملی، جو ان کو رفعت ملی، اس میں سب سے بڑا کردار قرآن کریم کی خدمت کا ہے. اللہ کے کلام کی انہوں نے خدمت کی. وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے والے اور اللہ نے ان کو توفیق بخشی کہ انہوں نے تفسیر لکھی، اللہ کے کلام کو سمجھانے والے بن گئے. آپ ہی کے علاقے کے ایک فرد ہیں. اللہ رب العزت کسی برادری کا، کسی خاندان کا، کسی خاص افراد کا نہیں. جو بھی اللہ کے لیے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی. جو بندہ بھی آگے بڑھے اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے تو پھر انشاءاللہ اس علاقے کو چار چاند لگ جائیں گے. اور علاقے کی تشہیر کے لیے کام کرنا نہیں، کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے. علاقے خود بخود سجدے چلے جائیں گے، سورتے چلے جائیں گے. خاندانوں کے اندر ایک ترقی پیدا ہوگی، لیکن ہمیں اللہ کے لیے بر مٹنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قربان ہونا ہے. ہمیں انسانوں کی فکر رکھنی ہے، اپنے آپ کی فکر رکھنی ہے اور اپنے گھر والوں کی، اور گھر والوں کی تربیت قرآن اور نمازوں کی بنیاد پر کی جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر، آپ کی سیرت کی بنیاد پر، آپ کی سنت کی بنیاد پر، آپ کے طریقے کی بنیاد پر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مصلح بنائے گا. آپ کے اصلاحی کام کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے. والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بتایا کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اسے یاد کرنا، اسے اچھی آواز سے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا. جو بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا. اور جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے رہیں گے، مساجد کو آباد کریں گے، نمازوں سے جڑے رہیں گے، اللہ نے بشارت دی انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم ایسے مصلحین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. ان کے کاموں کو اصلاحی کام اللہ کی طرف سے قرار دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان بھی ہوگا. ان کے کام نتیجہ خیز ہوں گے، ان کے کام ثمر آور ہوں گے. آپ یہ کام ضرور کریں، اس پر اللہ رب العزت کے سامنے عہد کریں کہ چاہے جو بھی ہو ہم مسلمان رہیں گے، اپنے اولاد کو مسلمان بنائیں گے، اپنے پڑوسیوں کی ہم خیر خبر لیں گے، اور سب کے ساتھ ہم جو دینی اور اصلاحی جو کام ہے، ہر ایک کی ضرورت کی تکمیل کا جو بھی کام ہے ہم وہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ گھر گھر یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی. ہر گھر میں حفاظ بھی پیدا ہوں گے، علماء بھی پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ والے پیدا ہوں گے، اچھے انسان پیدا ہوں گے. صحابہ کرام نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح نوازا، اور اللہ نے وہ بات کہی بھی والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ان پر ظلم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا. ہم ان کو دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے، اور اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے. جو بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا، آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ آخرت تو بنائے گا ہی، اس کی دنیا بھی کبھی برباد نہیں ہوگی. لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے، حالات جس طرح کے بھی ہوں. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ خدا اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے اللہ کی رضامندی کس میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سلامتی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، پورے راستے. یہ بھی راستہ سلامتی کا ہے، یہ بھی سلامتی کا راستہ ہے. اس سے تمہیں امن ملے گا، اس سے تمہیں سلامتی ملے گی، اس سے تمہیں عافیت ملے گی، اس سے تمہیں ترقی ملے گی. سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. شرط یہی ہے ہر معاملے میں ہم دیکھیں اپنی خواہشات
خواہشات سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، خواہشات قدموں اور تلے کچلنے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی خواہش اگر سر اٹھا رہی ہے اور اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، فوری طور پر اسے اپنے قدموں کے نیچے، اپنے چپلوں کے نیچے رکھ کر مسل ڈالیں۔ اس خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے قرآن کی، ہم اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی، آپ کی مبارک احادیث کی۔ اللہ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس ایک نور بھی آیا، تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی کتاب بھی آئی، یہدی بہ اللہ، اس نور کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس رسول و نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ہر اس شخص کو، کھول دیتا ہے اور اس کے سامنے من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو بھی اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہے گا کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، قرآن کریم کی آیات ہو، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سلامتی کے سارے راستے کھول دیے جائیں گے، اللہ کھول دے گا، یہ ملک انشاءاللہ کبھی اسپین نہیں بنے گا۔ جو بات مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی وہ آگاہ کرنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس طرح بنے، آگاہ کرنے کے لیے، فکر رکھنے کے لیے، درد دل کو جگانے کے لیے، حوصلے اور ہمت کو دوبارہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اگر اللہ کے بنیں گے انشاءاللہ ہر طرف اللہ کا دین کا دورہ ہوگا۔ اللہ کے بندے جو سچی پیاس رکھتے ہیں تو اللہ کے دین میں آئیں گے، اس میں وہ پناہ پائیں گے، اور یہ ملک کیا پوری دنیا انشاءاللہ جنت نشان بنے گی جس طرح جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ ہمیں طے کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور بہت چھوٹے پیمانے پر ہمیں طے کرنا ہے، اپنے گھروں کے پیمانے پر اور اپنے پڑوسیوں کے پیمانے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم اس طرح کوشش کریں گے، حضرات صحابہ کرام نے کوششیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور اللہ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا نہیں ہوتا، کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی علامہ بن کر پیدا نہیں ہوتا، سب کے سب جو پیدا ہوتے ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ جانتے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے وہ عظیم بندے جن کو حضرات صحابہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے انبیاء کا جو سب سے اونچا مقام ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی، انہوں نے ان کے کان ہر اچھی چیز کے سننے والے بنے، ان کی آنکھیں ہر بہترین چیز کے دیکھنے والے بنے، ان کے دل دھڑکتے تھے اللہ کے نام پر دھڑکتے تھے، ان کی دماغ کی ایک ایک سوچ اللہ رب العزت کے لیے قربان تھی، ان کا ایک ایک نظارہ اللہ رب العزت سے متعلق چیزوں کو دیکھتا تھا۔ ہم اس طرح کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ ہم گانے سن کر، الٹے سیدھے کام کر کر، الٹی سیدھی بکواس کر کے ہم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، کانوں کا صحیح استعمال کیا جائے، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا جائے، شرم و حیا کی زندگی بسر کی جائے۔ یہی دو بنیادیں ہیں جو نبوت سے ہم لوگوں کو ملی ہیں۔ تمام انبیاء جو دو بنیادیں لے کر آئے، ایک بنیاد توحید کی ہے، آدمی اللہ والا بنے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کی طرف یہ بات وحی کرتے رہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے کہ میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ ایک تو توحید کا پیغام ہے، دوسرا پیغام شرم و حیا کا ہے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ لوگوں نے سابقہ نبوت سے جو بات چلتی ہوئی آئی اور لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے اس چیز کو حاصل کیا، وہ بات یہ تھی کہ اے فلاں اگر تیرے اندر شرم نہیں ہے جو چاہے وہ کر۔ یہ دو بنیادی تعلیمات آئی ہیں، تعلیم توحید ہے اور شرم و حیا کی تعلیم ہے۔ ہم اس تعلیم سے خود بھی آراستہ رہیں گے، اپنے اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو سب تک یہ چیز پہنچائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو کائنات ہمیں یہ دی ہے، یہ دنیا پھر ایک مرتبہ سب سے بہتر دنیا بن جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کام کرے، اللہ والے آگے بڑھیں، حسنات کو عام کریں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں تمام برائیوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔ جو حالات نہیں بدل رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بدل نہیں پا رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں گے، عزم کریں گے، اللہ کے لیے فنا ہونے کا جذبہ رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوام بخشے گا۔
ہمیں رفعت عطا ہوگی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی مبارک آیت میں اپنی بات مکمل کرتے ہیں. کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں اللہ کا اولین فرما بردار ہوں. فرما برداری کے اس پیغام کو لے کر، اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے جذبے کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کے جذبے کو لے کر، اپنے اولاد کی سچی تربیت کے جذبے کو لے کر، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی عظمت اور حیثیت کو دل و دماغ میں بسا کر آپ یہاں سے جائیں، وہ پیغام لے کر جائیں اور طے کر لیں کہ اللہ والے بن کر ہم زندگی بسر کریں گے. تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک راستہ نہیں، سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سارے راستے اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے. اور اللہ رب العزت پھر اس دنیا کو ہمارے ذریعے سے ممکن ہے خود ہماری اپنی زندگیاں بھی بہتر سے بہتر بنے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہتری اللہ تعالی ہماری کوششوں کے ذریعے سے لے آئے. اللہ والوں کی بستی ہے، مفسرین قرآن کی بستی ہے، وہ اللہ والے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کو اس طرح چمکا دیا، جو بھی اللہ والا ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے سارے راستے کھول دے گا. شرط یہی ہے محنت کی جائے، سستی نہ دکھائی جائے، اپنی اولاد کی سچی تربیت کی جائے. ہم عورت یہ طے کر لے وہ مردوں کے لیے ضمیمہ نہیں ہے کہ وہ ضمن پیدا کر دی گئی ہو، یہ نہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ نے صاف طریقے پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں کی دعا کو یہ کہتے ہوئے قبول کیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کبھی بھی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہو. جو بھی کام کرے گا یا کرے گی اللہ کی طرف سے راستے کھول دیے جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے آنے اور جانے کو سچا آنا بنائے، سچا جانا بنائے، اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالی سچا قیام بنائے، سچا رہنا بنائے، اور ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے، جد و جہد کرنے والے بنے. تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کے سارے راستے ہم تمام کے لیے کھول دیے جائیں. جو ہدایت یافتہ ہیں اور زیادہ ہدایت یافتہ بنے، جو خدا نخواستہ ہدایت سے دور ہیں وہ بھی ہدایت کے حاملین بن جائیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں، اللہ کے راستے میں کرنا ہے، اخلاص بھی ہو اور جد و جہد کرنا ہے، اپنا معیار بلند سے بلند ترین رکھنا ہے، ہم ان کے لیے اپنے سارے راستے کھول دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. اور محسن وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی اچھا ہو، زبان کا بھی اچھا ہو، نیت کا بھی اچھا ہو، عمل کا بھی اچھا ہو، انشاءاللہ اور نتیجے کا بھی اچھا ہوگا. اللہ مجھے بھی اسی طرح بنائے، آپ حضرات کو بھی اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات یہ بھی رہ گئی، جو حافظ ہوئے ہیں ہماری مبارک طلبہ، ان کے لیے فضیلت کی بات، ان کے والدین کے لیے فضیلت کی بات، اور ان کے استاذ کے لیے بھی بے پناہ فضیلت ہے. حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے من علم آیت من کتاب اللہ فلہ اجرها ما تلیت. جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھاتا ہے، جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس سکھانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. سب کے لیے مبارک ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے لیے مبارک فرمائے، پوری بستی کے لیے، آنے والوں کے لیے اور سب کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول.